بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا تھا وائرس، اس کا پارٹ 1 ہم نے پڑھا۔ وائرس ہوتا کیا ہے، یہ کمپیوٹر کو کیا کیا نقصانات پہنچا سکتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا سمپل سا اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ وائرس کمپیوٹر میں آتا کیسے ہے اور ہم اپنے کمپیوٹر کو وائرس سے بچا کیسے سکتے ہیں۔ کمپیوٹر میں وائرس آئے گا کیسے، کس وجہ سے کمپیوٹر کے اندر وائرس آتا ہے، کیا خود بخود آ جاتا ہے یا ہمارا بھی بیچ میں تھوڑا بہت کوئی فالٹ کوئی غلطی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ پھر وائرس سے ہم اپنے کمپیوٹر کو بچا کیسے سکتے ہیں، اور یہ دونوں ٹاپک ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں فلاں سورس سے وائرس آتا ہے، تو اگر وہ کام ہی نہ کرے تو وائرس نہیں آئے گا۔ اس طرح کے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ٹاپک ہیں۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں ہاؤ ڈز a computer gets a virus۔ کوشچن اس طرح سے آ سکتا ہے، یا ریزنز آف وائرس بھی کوشچن آ سکتا ہے۔ واٹ آر ڈفرنٹ ریزنز آف spreading وائرس، واٹ آر ڈفرنٹ سورسز آف وائرس، وائرس آنے کے بیسک سورس کون سے ہیں۔ تو وائرس آنے کے 4-5 یہاں پر سورسز لکھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کمپیوٹر میں وائرس آتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلا ای میل، وائرس آنے کا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ ہے ای میل۔ اب ای میل کے ذریعے کیسے وائرس آتا ہے؟ کچھ ہمارے پاس ای میلز آتی ہیں جو ان نون ای میلز ہوتی ہیں، ان نون، ہمیں نہیں پتا کون سینڈر ہے۔ کچھ ان نون ای میلز آتی ہیں اور ان ان نون ای میلز کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے کس چیز کی؟ اٹیچ کر کے بھیجیں گے فائل، اٹیچمنٹ ہوگی ایک فائل کی، اور وہ فائل انفیکٹڈ فائل ہوگی۔ ای میل ہماری طرف آئے گی، اس ای میل کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی، ایک فائل ساتھ آئی ہوئی ہوگی۔ وہ فائل کون سی ہوگی؟ انفیکٹڈ فائل ہوگی۔ انفیکٹڈ، کل میں نے پڑھایا تھا انفیکٹڈ فائل وہ والی فائل ہوتی ہے جس کے اندر وائرس ہوتا ہے۔ تو ای میل کے ساتھ اٹیچمنٹ آ جائے، اٹیچمنٹ کسے کہتے ہیں کہ اگر ای میل کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ فائل، کوئی آڈیو فائل یا کوئی ویڈیو فائل وہ بھی ساتھ میں بھیج دوں، اسے ہم کہتے ہیں یہ ای میل اٹیچمنٹ ہے۔ اگر ای میل کے ساتھ کوئی فائل بھی ساتھ ایڈ کر کے بھیج دی جائے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ ای میل اٹیچمنٹ ہے۔ تو ای میل ان نون آئی، ہمیں نہیں پتا سینڈر کون ہے، اس کے ساتھ فائل اٹیچمنٹ تھی، اور وہ فائل کون سی تھی؟ انفیکٹڈ فائل۔ جو ہی ہم اس انفیکٹڈ فائل والی ای میل کو اوپن کریں گے، انفیکٹڈ فائل والی ای میل کو ہم اوپن کرتے جائیں گے، وائرس ہمارے کمپیوٹر میں ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ ایکٹیویٹ ہونے کا مطلب وہ اپنا کام دکھانا شروع کر دے گا۔ اب ای میل آئی تو ہے، ای میل میرے پاس آئی ان باکس میں، وائرس ایکٹیویٹ تب تک نہیں ہوگا جب تک میں اسے اوپن نہیں کرتا۔ میرے کمپیوٹر میں، میرے موبائل میں ان باکس میں انفیکٹڈ فائل اٹیچمنٹ والی ای میل آ چکی ہے۔ وائرس ایکٹیویٹ کب ہوگا؟ جب میں اس ای میل کو اوپن کروں گا، اور جب تک میں وہ ای میل اوپن نہیں کروں گا وائرس ایکٹیویٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی آگے اس کے بعد ایکٹیویشن آف وائرس کا ٹاپک ہے، میں مزید ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو سب سے بڑا سورس
وائرس کے آنے کا ہے ای میل. وائرس پھیلانے کا سب سے بڑا سورس ہے ای میل. کیسے ای میل آئی؟ ان نون سینڈر تھا, ہمیں نہیں پتا کس نے بھیجی, اس نے ساتھ ایک فائل اٹیچ کر کے بھیج دی. جو ہی ہم اس فائل کو اوپن کرتے جائیں گے, چونکہ وہ انفیکٹڈ فائل تھی, اس میں وائرس تھا, جو ہی اوپن کرتے گئے وائرس ایکٹیویٹ ہو جائے گا, وائرس ہمارے کمپیوٹر میں آ جائے گا, ہمارے کمپیوٹر کو وائرس ڈسٹرب کرنا شروع کر دے گا. تو سب سے بڑا سورس ہے ای میل. اب جو ہمارا ایک سیکنڈ ٹاپک ہے کہ ہم اپنے کمپیوٹر کو وائرس سے بچا کیسے سکتے ہیں, وہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں. ہاؤ کین وی پروٹیکٹ our computer from virus. ہم اپنے کمپیوٹر کو وائرس سے بچا کیسے سکتے ہیں, ہمارا اسی کا سیکنڈ پارٹ ہے. تو وہ بھی ساتھ ساتھ میں جو پوائنٹ بڑھاؤں گا وائرس کے آنے کا جو سورس ہوگا اس کے ساتھ میں بتا دوں گا کہ وائرس سے بچا کیسے سکتے ہیں. تو سمپلی میں لکھ دوں we should not open unknown emails. اب ہم نے پڑھا کہ وائرس آتا کیسے ہے, ان نون ای میل آئے, ساتھ انفیکٹڈ فائل کی اٹیچمنٹ ہو تو وائرس آ جاتا ہے. بچا کیسے سکتے ہیں وائرس سے؟ ہم ان نون ای میل اوپن ہی نہ کریں. ہمیں پتا ہے کہ ان نون ای میل کی وجہ سے وائرس آ سکتا ہے. ہم کمپیوٹر کو بچا کیسے سکتے ہیں؟ ہم ان نون ای میل اوپن ہی نہ کریں. لیکن ای میلز آتی اس طرح سے کہ جن بندوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ انہیں اوپن کر دیتے ہیں. کیسے آئیں گی؟ مثلا ہمارے بھی ان باکس میں یہ آئے ہوئے ہوتے ہیں ای میلز کہ آپ کا انعام لگ گیا ہے, اور اندازی میں ڈرا کے اندر آپ کی آئی آئی اتنے کروڑ روپے آپ کے نکل آئے. تو اگر آپ کنفیوز ہیں یا پھر اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تو یہ نیچے دیکھیں, یہ نیچے جو فائل دی گئی ہے اٹیچمنٹ میں, یہ کورٹ کا آرڈر ہے, اس میں بھی اوپر سارا ایک باقاعدہ آپ کو فارم بھیجا جا رہا ہے جس پہ پورا مکمل ایک پروف موجود ہے کہ آپ کا اتنا انعام لگا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم فوراً اس پروف کو چیک کرنے کے لیے جو ہی اس اٹیچ کی ہوئی فائل کو اوپن کریں گے تو وائرس ہمارے کمپیوٹر میں ایکٹیویٹ ہو جائے گا. ان کا تو مقصد پورا ہو گیا. تو ای میلز ایسی بنا کر بھیجتے ہیں کہ ہر بندہ اسے اوپن کرنے کی کوشش لازمی کرے گا. تو پہلا بڑا سورس ای میل کے ذریعے وائرس آتا ہے. ہم بچا کیسے سکتے ہیں؟ ان نون ای میلز کو ہم اوپن ہی نہ کریں. تو ہم اپنے کمپیوٹر کو وائرس سے بچا سکتے ہیں. پھر سیکنڈ سورس ریموویبل اسٹوریج ڈیوائسز. یہ کون سی ہوتی ہیں؟ ریموویبل. آج کل ہم نے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے فلیش, جسے یو ایس بی کہہ رہے ہوتے ہیں, جسے کمپیوٹر کے ساتھ ہم لگاتے ہیں. کوئی ڈیٹا کاپی کیا, فوراً اتار کے کسی دوسرے کمپیوٹر میں لگا کے وہ ڈیٹا ادھر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو ایسی تمام ڈیوائسز جو آسانی سے کمپیوٹر کے ساتھ لگائی جا سکے, آسانی سے انہیں ان پلگ بھی کیا جا سکے, اور جن کا مقصد کیا ہوتا ہے, کمپیوٹرز کے درمیان ڈیٹا ٹرانسفر کرنا, کمپیوٹرز کے درمیان ڈیٹا ٹرانسفر کرنا. وہ ڈیوائسز ریموویبل اسٹوریج ڈیوائسز کہلاتی ہیں. اب ان کے ذریعے کیسے وائرس پھیلتا ہے؟ مثلا میرے کمپیوٹر کے اندر ایک گیم پڑی ہوئی ہے, اس گیم میں وائرس ہے. تو مجھے کوئی کہتا ہے کہ یار یہ لو یو ایس بی, اس میں مجھے گیم یہ کاپی کر دو. میں نے لگائی,
گیم کاپی کر کے اسے دے دی. اب گیم والی وہ جو فولڈر سا بنا ہوا ہے جو فائل اس کی پڑی ہوئی ہے ان میں وائرس ہے, تو وائرس کاپی ہو کے اس فلیش ڈرائیو کے اندر بھی آ گیا. اب جو ہی وہ بندہ اپنے کمپیوٹر میں اسے لگائے گا, ڈیٹا ٹرانسفر کرے گا, اس گیم کو انسٹال کرے گا, اپنے اس کمپیوٹر کے اندر اسے کاپی کرے گا, تو وائرس بھی چونکہ ساتھ ہی تھا, وائرس بھی ساتھ کاپی ہو کر اس کے کمپیوٹر میں چلا جائے گا, تو وائرس تو پھیل گیا. اسی طرح ایک سی ڈی ہے, سی ڈی میں لے کر آیا, اس کے اندر کوئی اپلیکیشنز ہیں, اس سی ڈی کے اندر وائرس ہے, کچھ فائلز ایسی ہیں جو انفیکٹڈ فائلز ہیں, وائرس ہیں ان میں, تو وہ سی ڈی اگر میں کسی اور کو دیتا ہوں اپنے کمپیوٹر میں لگاتا ہے تو وائرس ادھر بھی چلا جائے گا. تو یہ جو ریموویبل اسٹوریج ڈیوائسز ہیں, چاہے ہم سی ڈی یوز کر رہے ہیں, چاہے یو ایس بی فلیش یوز کر رہے ہیں, یا کوئی بھی ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک یوز کر رہے ہیں, کوئی کارڈ ریڈر لگا کر ہم ساتھ میموری کارڈ کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں, یا موبائل کی جو انٹرنل اسٹوریج ہے یہ بھی کمپیوٹر کے لیے ایک طرح کا ریموویبل اسٹوریج ڈیوائس کا کام کرتی ہے. اگر موبائل کی انٹرنل اسٹوریج میں وائرس ہے, ہم جو ہی اسے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کریں گے وہ وائرس ادھر بھی ٹرانسفر ہو جائے گا. تو ریموویبل اسٹوریج ڈیوائسز کی مدد سے وائرس ایک کمپیوٹر سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اب ہم کمپیوٹر کو بچا کیسے سکتے ہیں وائرس سے, اس سے بچا کیسے سکتے ہیں؟ We should use removable storage devices after scanning. اگر ہم نے انہیں استعمال کرنا بھی ہے, اپنے کمپیوٹر کے ساتھ لگانا ہے, کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے, تو ہم انہیں پہلے اسکین کر لیں. اسکین کیسے؟ ہمارے کمپیوٹر میں اینٹی وائرس ہونا چاہیے. لیٹسٹ, یہ بھی ایک وائرس سے بچنے کا ایک سلوشن ہے. لیٹسٹ اینٹی وائرس should be installed. کہ ہمارے کمپیوٹر میں لیٹسٹ اینٹی وائرس انسٹال ہونا چاہیے. لیٹسٹ جو فلی اپ ڈیٹڈ ہو, کیونکہ ڈیلی بیسس پہ نئے نئے وائرس بنتے ہیں, اور اگر ہمارے پاس اینٹی وائرس پرانا ہے تو وہ تو نئے بننے والے جو اس کے بعد وائرس بنے ان کو تو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ لیٹسٹ اینٹی وائرس انسٹال ہونا چاہیے. اب سکیننگ کا کیا مطلب ہے؟ میں جب کوئی بھی سی ڈی وغیرہ لگاؤں گا, یو ایس بی فلیش لگاؤں گا, اسے اوپن کرنے سے پہلے میں اینٹی وائرس کی مدد سے سکین کر لوں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر اس کے اندر وائرس ہوگا تو اینٹی وائرس مجھے پہلے ہی بتا دے گا کہ اس میں وائرس ہے, میں اسے اوپن ہی نہیں کروں گا. کیوں؟ اوپن کروں گا تو وائرس ایکٹیویٹ ہوگا, اوپن نہیں کروں گا تو وائرس ایکٹیویٹ نہیں ہوگا. تو ریموویبل اسٹوریج ڈیوائسز کو یوز کرنے سے وائرس آ سکتا ہے. ہم کمپیوٹر کو وائرس سے بچا کیسے سکتے ہیں؟ ہم اگر ریموویبل اسٹوریج ڈیوائسز کو یوز بھی کرتے ہیں تو پہلے اینٹی وائرس سے ہم انہیں اسکین کر لیں. پہلے اینٹی وائرس سے ہم انہیں اسکین کر لیں. تو یہ اینٹی وائرس کی مدد سے اسکیننگ کی جاتی ہے. پھر تھرڈ سورس ہے نیٹ ورک. ہم جو نیٹ ورک یوز کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ ہے. کوئی اور نیٹ ورک بھی ہو سکتا ہے, کوئی لوکل ایریا نیٹ ورک ہو سکتا ہے جس سے فائلز وغیرہ ٹرانسفر ہوتی ہیں. لیکن جو نیٹ ورک زیادہ یوز ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ ہم یوز کرتے ہیں. انٹرنیٹ سے ہم مختلف فائلز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. انٹرنیٹ سے ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں مختلف فائلز.
इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करें और वो फाइल इन्फेक्टेड फाइल हो, इंटरनेट से कोई फाइल मैंने डाउनलोड की और वो फाइल इन्फेक्टेड फाइल थी, उसमें वायरस था, तो जब वो फाइल डाउनलोड होकर मेरे कंप्यूटर में आएगी, मैं उस फाइल को चलाऊंगा तो वायरस मेरे कंप्यूटर में एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम अगर इंटरनेट से कोई भी इन्फेक्टेड फाइल डाउनलोड करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। डाउनलोड करके हम उसे चलाते जाएंगे तो हमारे कंप्यूटर में वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम नेटवर्क से जो वायरस आता है इससे बच कैसे सकते हैं? इन्फेक्टेड फाइल डाउनलोड करें तो वायरस आता है, तो हम ये डाउनलोड ही ना करें। वी शुड नॉट डाउनलोड इन्फेक्टेड फाइल। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं ये इन्फेक्टेड है या नहीं है? तो अगर हमारे पास एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है हमारे कंप्यूटर में, तो जो ही फाइल मैं डाउनलोड करने लगूंगा तो एंटीवायरस पहले उस फाइल को स्कैन करेगा, चेक करेगा कि इसके अंदर वायरस तो नहीं है। अगर वायरस हुआ मुझे इंडिकेट कर देगा, मुझे बता देगा कि इसमें वायरस है, तो मैं उसे डाउनलोड ही ना करूं। और अगर वायरस नहीं है तब भी बता देगा तो फिर मैं उसे डाउनलोड कर सकता हूं। तो हम इन्फेक्टेड फाइल डाउनलोड करेंगे तो वायरस आएगा, और अगर हम इन्फेक्टेड फाइल डाउनलोड नहीं करेंगे तो वायरस भी नहीं आएगा। चौथा सोर्स लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ये कौन से होते हैं? जो अनरजिस्टर्ड, इलीगल और अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर, इलीगल और अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अनरजिस्टर्ड, अब ये इंटरनेट से भी हमें मिलते हैं अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर। हम जो सीडी से ये सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, 20 रुपए की सीडी में हमें 600 सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। 30 रुपए की सीडी ले आए, विंडो में मिल जाती है। हम जो विंडो यूज कर रहे हैं वो भी पायरेटेड है, वो अनरजिस्टर्ड है। तो जो ही हम इंस्टॉल करते हैं तो वो फौरन हमें मैसेज भी कन्वे करते हैं कि आप अपनी विंडो जो आप यूज कर रही हैं अनरजिस्टर्ड है, इसे रजिस्टर्ड करें। तो जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो पायरेटेड है, जो अनरजिस्टर्ड है, वो अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। अब हम कंप्यूटर को वायरस से बचा कैसे सकते हैं? वी शुड नॉट इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से वायरस आता है, और हम अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा कैसे सकते हैं? हम ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही ना करें, हम अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे मेजर्स हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं, और 4 रीजन लिखी गई है जिनकी वजह से वायरस आता है। कुछ मेजर्स और भी है जिनसे कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। एक तो मैंने यहाँ पर लेटेस्ट एंटीवायरस में बता दिया, एंटीवायरस शुड बी अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस। एंटीवायरस को रोजाना की बुनियाद पर हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन हर हफ्ते में अपडेट लाजमी करें। क्यों अपडेट करें? क्योंकि हर रोज नए नए वायरस बनते जा रहे हैं, और अगर हमारे पास एंटीवायरस पुराना होगा तो जो नए वायरस बने उनको डिटेक्ट करने की तो सलाहियत उसमें नहीं होगी। तो एंटीवायरस जो हम इंस्टॉल करें उसे रेगुलर बेसिस
बेसिस पे हम अपडेट करते रहे। फिर एक लिखा हुआ है वी शुड नॉट यूज shareware and freeware software। शेयरवेयर और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर को हम इस्तेमाल ना करें। ये कौन से होते हैं? फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें इंटरनेट से मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड, वो होते हैं फ्रीवेयर। शेयरवेयर भी हमें मिलते इंटरनेट से हैं लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, 1 महीना के लिए, हफ्ते के लिए, वो डेमो वर्जन होते हैं। तो अमूमन इनके अंदर वायरस होते हैं। अगर हम इन्हें इंस्टॉल ना करें तो हमारे कंप्यूटर में वायरस भी नहीं आएगा। तो ये आज के हमारे 2 टॉपिक्स हैं। एक है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आता कैसे है, सेकंड हम अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा कैसे सकते हैं। ये हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसका जो एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है व्हाट इज मेंट बाय एक्टिवेशन ऑफ वायरस वो करेंगे, और सेकंड हमारा एक लॉन्ग टॉपिक कल होगा टाइप्स ऑफ वायरस का, वो इंशाल्लाह कल हम करेंगे। थैंक यू सो मच।